السلام علیکم دوستوں، ہم ہیں موجود ادب و فنون نامے کی ایک خاص شخصیت کے ساتھ، ڈاکٹر ہینا عنبری طارق صاحبہ کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا عشق جو ہے کراچی سے وہ بہت گہرا ہے، اور بیدار صاحب نے بھی ایک زندگی یہاں گزاری۔ تو اب آپ کراچی آئی ہیں، کینیڈا میں مقیم تھیں، تو اب یہاں آپ نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے ماشاءاللہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی جو ادبی اور ثقافتی زندگی ہے اس میں آپ کی جو آمد ہے خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ تو کیا کہیں گی کراچی آمد کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ خالد معین صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے اپنے ادب و فنون نامے کے لیے میری ویڈیو کا سوچا۔ اتنی ساری باتیں آپ ایک ساتھ کر لیتے ہیں کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے کس بات کا جواب دوں۔ تو عشق کراچی کے ساتھ تو میں تو بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے لندن جانے کا بہت شوق تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ مجھے لندن سے بہت عشق ہے۔ تو جب میں پہلی بار لندن گئی تو میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی، میرے پیر زمین پر نہیں گرتے تھے، اور میں لندن کی ہر چیز کو اتنے غور سے دیکھتی تھی اور اسے جذب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ گئی، پھر میں دوبارہ گئی، اس کے بعد ذرا ٹھہراؤ آ گیا۔ تو جب میں اس عشق کو کمپیئر کرتی ہوں کراچی کے ساتھ، تو اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ میں اپنے جتنا وقت میں نے باہر گزارا ہے، اس کے بعد اب میں جب وطن واپس لوٹی ہوں تو میں آپ کو یہ بالکل یقین اور ایمانداری کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ جو وہاں سے آتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے میری، کہ میں تو مطلب کراچی جا رہی ہوں، اور وہ کیفیت آج کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسی ہی ہے اور بالکل ویسی موجود ہے۔ وہ کریز ختم نہیں ہو رہا۔ یہاں میرا میکہ ہے، یہاں میرے بھائی ہیں، یہاں میرے دوست ہیں، یہاں کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں کے سمندر کے کنارے پر میرا بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، جوانی گزری بتائیں، جوانی تو شاید باہر گزر رہی ہوگی زیادہ، لیکن وہ ساری یادیں، وہ باتیں، وہ کہاں بھول سکتا ہے انسان؟ تو بس وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو شاعری ہے آپ کی، اس میں جو ایک آپ کا موضوعاتی تنوع ہے، ہر دیار غیر میں جو لوگ رہتے ہیں ہمارے، وہ مٹی سے بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں رہنے کے باوجود۔ آپ کے یہاں بھی ہجرت کا تجربہ جو ہے وہ موجود ہے، وطن کی یاد بھی موجود ہے، لیکن ایک مختلف قرینے سے ہے۔ آپ نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہجرت کو قبول کیا ہے اور اس حقیقت کو بھی قبول کیا ہے، اور ایک بہت شعور کے ساتھ جو بھی کچھ آپ نے لکھا ہے اپنی شاعری میں، ہجرت کے تجربے میں رہتے ہوئے وطن کی مٹی کے ساتھ جو آپ کا جڑاؤ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شاید اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ میں بہت پہلے چلی گئی تھی، بہت کچی عمر میں کہیے کہ چلی گئی تھی یہاں سے، جیسے یونیورسٹی ختم ہوئی اور میں چلی گئی شادی ہو کر، اور میں نے تقریباً تمام جو اب تک کی جو پریکٹیکل میں نے باقاعدہ، جس کو پریکٹیکل لائف کہنی چاہیے، وہ تو باہر ہی گزاری اور شروع بھی وہیں ہوئی۔ تو یہ وہ دور تھا جب فون بھی نہیں ہوتے تھے، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، خط لکھتے تھے تو 8ویں 10ویں دن ملا کرتا تھا۔ تو وہ لگن، وہ جڑاؤ اور وہ کنیکشن جو آپ کو اپنے پچھلوں سے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا میرا میکہ، تو وہ میرے خیال سے کہ جس دور میں گئی ہوں اس دور کے سب لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح ہوگا۔ تو میرا وہ جڑاؤ اور وہ جو کنیکشن ہوتا تھا وہ پھر سمجھیے کہ بس ذہنی ہوتا تھا، کہ میں ازیوم کرتی تھی اور سوچتی تھی اور لکھتی تھی۔ تو پھر میں اس کو کنیکٹ کرتی تھی اپنی اس امیگریشنس اور ہجرت اور سفر سے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا ہر سفر جو میں ایک شہر سے دوسرے شہر جب بھی موو ہوئی، اس میں کچھ نہ کچھ پہلے سے زیادہ امکانات اور بہتری موجود ہوتی تھی، اور اس چیز نے مجھے انسپائر کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو دکھ ہوتا ہے ہجرت کا کہ اب آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تو اس میں مجھے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے؟ تو بینیفٹ تو یہ ہو رہا تھا کہ میری دنیاوی ترقی ہو رہی تھی، میری تعلیم بڑھ رہی تھی، میرا مشاہدہ بڑھ رہا تھا، میرے بچے گرو کر رہے تھے۔ تو میں نے چیزوں کو پازیٹیولی پھر لینا شروع کر دیا کہ مطلب اچھا مجھے فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا اس موومنٹ کا۔ تو بس وہی چیزیں پھر شاید آپ کو میری شاعری میں، پھر جب میں نے ماسٹرز بھی کر لیا اور ریاض میں بھی جب میں کام کر رہی تھی، سینئر پوزیشن پر تھی، اسپیشلسٹ تھی، ہاسپٹل تھا، ٹیچنگ ہاسپٹل تھا، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک
ایک سینئر پوزیشن پر ہوتے ہیں جہاں آپ دوسروں کو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, کچھ دے سکتے ہیں, تو وہاں پر آٹومیٹیکلی آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, شاید ایک میچیورٹی آ جاتی ہے, چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو. تو وہ چیز جو ہائی لیول پر بیٹھ کے آپ جب دیکھتے ہیں اور کچھ دوسروں کو کچھ دینے کی ایک لگن اور سوچ, اور اللہ میں آپ کو اس پوزیشن پر بھی رکھتا ہے, تو آئی تھنک وہی ساری چیزیں آپ کو میری شاعری میں اور اجالے بانٹ دینا میں میری زندگی ہی کے مختلف ادوار نظر آئیں گے جو اب تک گزرے ہیں. اجالے بانٹ دینا تم, یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلی کتاب بہت یادگار ہوتی ہے ہر ادیب, شاعر, مصنف کی زندگی میں. یہ پہلی کتاب کا جو خواب دیکھتا ہے وہ, پھر جو پہلی کتاب سامنے آتی ہے, تو جب آپ نے اپنی کتاب کو پہلی بار اس کا لمس محسوس کیا, اس کی خوشبو محسوس کی اور پڑھا اپنا لکھے ہوئے حرف, تو کیا احساسات کیا؟ اچھا, مجھے وہاں سے شروع کرنے دیجئے جو آپ نے کہا کہ خواب دیکھتا ہے. دیکھیں, میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا کہ میری کوئی کتاب آئے گی. اچھا, تو پھر جب یہ بہت اصرار پر یہ کتاب آ بھی گئی, تو اس میں بیسیکلی جو تھا وہ کلیکشن تھا, جو اتنے سالوں سے جو کام ہو رہا تھا وہ ایک جگہ یکجا کرنے کی کوشش تھی. تو اس میں میری کوشش یہ رہی کہ کچھ کچی چیزیں بھی شامل رہیں اور کچھ نئی چیزیں بھی شامل رہیں. تو اس میں مطلب مجھے ہاتھ میں لے کے ظاہر ہے خوشی تو ہوتی ہے, لیکن مجھے کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ کتاب آ گئی. مطلب یہ تو وہی سب چیزیں تھیں نا جو میرے پاس کتاب نہ ہونے کے باوجود میرے پاس تو تھیں یہ چیزیں. اس میں کوئی انوکھی چیز تو نہیں آ گئی, مطلب میں نے کوئی آسمان سے تو کچھ نہیں اتار کے اس میں ڈال دیا. یہ وہی غزلیں, نظمیں, وہی تخلیقات تھی جو میرے پاس اب بھی تھی, اور پھر وہ میں نے کتاب کی شکل میں چھپوا دی. سمپل ایز دیٹ. لیکن وہ جو یہ جو ایک احساس شراکت ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں, لکھتے ہیں, اکثر خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ ایک کرب محسوس کرتے ہیں کسی تخلیق کا, کوئی تھاٹ ہوتا ہے آپ کو, اس کی تھاٹ میکنگ کرتے ہیں آپ, تو وہ ذاتی احساس میں آپ کے شریک ہو جاتا ہے یا چند لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں. لیکن کتاب کا معاملہ یہ ہوتا ہے, اب کتاب کا سفر ایک نامعلوم سفر ہے, بہت دور تک, بہت دیر تک رہنے والا. میں نے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ اس کو وہ جب کتاب آ جاتی ہے تو کلیکشن آف پوئٹری ہے آپ کی, اب وہ جانے کہاں کہاں لائبریریوں میں جائے گی, دوستوں تک جائے گی, غیروں تک جائے گی, پھیلے گی کتاب, اس حوالے سے. ہاں, اس حوالے سے کیا کہوں, مطلب مجھے تو اس کا احساس شاید کراچی آ کر ہوا. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے اور اب باقی سینئر احباب سے جو پذیرائی ملی, تو مجھے لگا کہ اچھا, کتاب اتنی اہم تھی یہ کہ آنی چاہیے تھی. تو پھر کچھ جیسے میرے ایک جو میرے سفر کے ساتھی پرانے دوست احباب ہیں, شہزاد نیئر کا میں حوالہ ضرور دوں گی, جیسے شبیر نازش بھی ہیں. مطلب یہ لوگ سب وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے تھے کہ پہلے کیوں نہیں آئی کتاب. کا شبیر نازش نے یہ نہیں کہا تھا, لیکن یہ کتاب پہلے آ جانی چاہیے تھی, کیوں نہیں آئی, فرصت نہیں ملی, سوچا نہیں. لیکن جب میں آپ سب لوگوں سے یہاں کراچی میں ملی اور مجھے اتنا اچھا لگا میری کتاب کے بارے میں, محمود شام نے جو باتیں کی, ریحانہ روحی نے باتیں کی جو بھی اچھی کیں, اور ہمارے زیب اسکار, آپ خود, دوست احباب دوسرے جو بھی جنہوں نے پازیٹیو رسپانسز اور پازیٹیو فیڈ بیکس مجھے دیے, تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میں یہ کتاب واقعی پہلے لے آتی تو اور اچھا ہوتا. میں نے دیر کر دی. اور کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کوئی تخلیق اپنی جو ہے مکمل کرتی ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے اور کن اوقات میں لکھتی ہیں آپ, کیونکہ آپ ایک مصروف پروفیشنل ظاہر آپ کی لائف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں اور وہاں بھی اور یہاں بھی, پھر آپ فیملی بھی چلاتی ہیں, آپ ایک ایکٹیو خاتون ہیں, آپ کی مصروفیات پورے دن کی ہوتی ہیں, تو اس میں یہ پڑھنے لکھنے کا وقت, خاص طور پر سوچنے کا وقت, لکھنے کا وقت, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ پڑھنے لکھنے کا وقت تو دیکھیے کوئی, ہر وہ وقت جو ڈیوٹی آورز کے بعد ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے اور میرے بچوں کا ہوتا ہے, میرے گھر کا ہوتا ہے. تو اس میں اب جو مجھے, میں بیٹھ کے اگر کوئی میڈیسن ہی کا پڑھ رہی ہوں اور میرے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو میں وہیں پر لکھ بھی سکتی ہوں, اور اگر کچھ خیال آ گیا, کچھ یاد آ گئی کوئی چیز, تو آج کل تو انٹرنیٹ ہے, کلک کیا, فوراً کھول لیا, پڑھ لیا, کسی کو ہاتھ کے ہاتھ 10 منٹ بھی اگر پڑھ لیے تو بھی لگا کہ اچھا جو جی کر رہا تھا وہ پڑھ لیا, دوبارہ میڈیسن میں آ گئے. تو عام طور پہ مصروف ترین اوقات میں بھی مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے مطالعے کے لیے یا کوئی چیز لکھنے کے لیے وقت درکار ہے.
کیونکہ یہ سب کچھ آٹومیٹک ہوتا رہا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میں چونکہ اپنے آپ کو مارننگ برڈ کہتی ہوں تو مجھے عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی. تو میری بیشتر تخلیقات جو ہیں وہ اسی دوران میں ارلی ان دا مارننگ ہوتی ہیں. ارلی مارننگ سے بھی پہلے آپ کہیے 4 بجے جب میری آنکھ کھلتی ہے اور میں کچھ لکھ کے رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں سو جاتی ہوں. اس کے بعد یعنی ہمارے سونے اور آپ کے جاگنے کا وقت قریب ایک ہی ہے. تو عام طور پہ جو تخلیقات اب تک جو مجھے خود اپنی ایسی لگتی ہیں کہ دلچسپ ہے یا میرے دل کے قریب ہیں وہ اسی طرح فجر کے بعد یا فجر کے آس پاس. جی